अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको जुर्म व सज़ा पर मबनी बेहतरीन कहानियाँ और सच्चे केसेस की रुदात सुनने को मिलेगी। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक ज़बरदस्त केस की रुदात कहानी, जिसका नाम है पहलवान, पट्ठा और मुरीदनी। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने कहा, अगर उसने मरना ही था तो किसी चीज़ पर मरता। वो तीखे लहजे में बोला, आम सी शक्लो सूरत है लेकिन लड़की तो है ना। औरतों वाले सारे हथियार हैं उसके पास, और जब हथियार पूरे हों तो मर्द का सत्यानाश कर देती है ये औरत साथ। इस मामले में तुम्हारा तजर्बा मुझसे बहुत कम है। मैंने दिल में कहा, इसमें शुबे वाली कौन सी बात है। निहाल सिंह खिड़की से मुंह निकाल कर किसी मातहत को आवाज़ें देने लगा, ग़ुलाम बख्शा, ओ ग़ुलाम बख्शा, अंदर आ, बात सुन ज़रा। चल लम्हे बाद एक पक्की उम्र का हेड कांस्टेबल ढीली ढाली वर्दी पहने अंदर दाखिल हुआ। खटाक से सैल्यूट करने के बाद बोला, जी साहब। निहाल सिंह बोला, इसका नाम ग़ुलाम बख्श है, तुम्हारी थाने के पास पक्की का रहने वाला है। पक्की के अखाड़े की सारी खुफिया और ज़ाहिर बातें इसे मालूम हैं। फिर वो ग़ुलाम बख्श से मुखातिब हुआ, बताओ ग़ुलाम बख्शा, क्या बात मशहूर है इस चिड़ी पहलवान के बारे में। चिड़ी पहलवान से उसकी मुराद शहबाज पहलवान था। ग़ुलाम बख्श ने नीचे लटकी हुई मूँछों को डबल मरोड़ा दिया और बोला, जनाब, मैंने कई बंदों से सुना है कि अमृतसर में शहबाज पहलवान की कोई माशूक रहती है। शहबाज पहलवान अक्सर उससे मिलने अमृतसर आता रहता है। बात इतनी ही कहूँगा जी जितनी मालूम है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाऊँगा। पता नहीं वो लड़की सिख है या मुसलमान, लेकिन है ज़रूर। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी है। उसका लिखा हुआ एक ख़त पहलवान की जेब से गिर गया था और गांव की चौपाल में प्रकाश मिस्त्री के हाथ लग गया था। प्रकाश मिस्त्री ने अभी एक दो सतरें ही पढ़ी थीं कि पहलवान को पता चल गया। पहलवान ने ख़त छीन कर बड़े ज़ोर का घोंसा प्रकाश को मारा था। वो घोंसा खाकर प्रकाश कई रोज़ खून की उल्टियाँ करता रहा था। ठीक हुआ तो गांव से ऐसा गायब हुआ कि अब तक किसी को नज़र नहीं आया। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये नजमा नामी लड़की उसकी माशूका हो सकती है। जी, गायब का इल्म तो खुदा ही जानता है। बहरहाल ये कुड़ी भी पढ़ी लिखी है, अमृतसर की रहने वाली है और पहलवान से लाहौर जा जा कर मिलती भी रही है। ये जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ की लड़कियाँ बड़ी तेज़ तरार हैं। अल्लाह माफ़ी दे जी, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने कह सुनकर बड़ी मुश्किल से नजमा नामी उस लड़की की जान इंस्पेक्टर निहाल सिंह से छुड़वाई और उसे वापस नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में भिजवा दिया। ताहम इंस्पेक्टर निहाल सिंह पहलवान की वालिदा और बड़ी बहन को छोड़ने पर रज़ामंद नहीं हुआ। उसका कहना था कि पहलवान मफरूर है, माँ बहन की मुसीबत का सुनकर हो सकता है वो अपनी गिरफ़्तारी दे दे। उसने वादा किया कि पहलवान की वालदा और बहन को पुलिस हेडक्वार्टर में कांटा चुभने की तकलीफ़ भी नहीं होगी। मैं पहलवान की छोटी बहन को लेकर गांव वापस आ गया। लोग काफ़ी बरहम थे। मैंने गांव के नंबरदार, मास्टर, पटवारी समेत चंद मुअज़्ज़ज़ अफराद को बुलाया और उनसे कहा कि वो लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करें। मुज़ाहरे करने या शोर शराबे से मामला सुधरने के बजाय बिगड़ेगा। शहबाज की वालदा और बड़ी शादीशुदा बहन पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी साहब की ज़ेरे निगरानी है और उनसे कोई नारवा सलूक नहीं किया गया। तीसरे चौथे रोज़ मुझे एक अहम ख़बर मिली और मेरी परेशानी नुक्ता-ए उरूज पर पहुंच गई। अमृतसर हेडक्वार्टर से आने वाले एक मुहर्रिर की ज़ुबानी मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर निहाल सिंह को शहबाज पहलवान का खोज मिला है। उसके मुखबरों ने उसे बताया है कि पहलवान अपने एक दोस्त के पास कपूरथला में ठहरा हुआ है। अब इंस्पेक्टर निहाल एक छापामार पार्टी के साथ कपूरथला रवाना हो रहा है और पहलवान की माँ बहन को भी साथ ले जा रहा है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। मुझे लग रहा था कि निहाल सिंह की जल्दबाजी से मामला बिगड़ जाएगा। निहाल सिंह नाक की सीध में चलने वाला शख्स था। उसकी तफ्तीश के तरीके वही घिसे पिटे पुराने थे। उसने पहलवान की फौरी गिरफ्तारी को अपनी अना का मसला बनाया हुआ था।
اور وہ کامیابی کے لیے ہر قانونی اور غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب اس سے بڑھ کر غیر قانونی ہتھ کنڈا اور کیا ہوگا کہ وہ پہلوان کو گرفتار کرنے کی مہم میں اس کی ماں اور بہن کو چارے کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ محرر واپس امرتسر جا رہا تھا۔ میں نے جلدی نہال سنگھ کے لیے ایک خط لکھا اور محرر کے حوالے کر دیا۔ اس خط میں نے محتاط لفظوں میں نہال سنگھ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور لکھا تھا کہ وہ اپنی اور ملزم کی جان خطرے میں نہ ڈالے۔ اگر پہلوان کا کھوج لگ گیا ہے تو ہم حکمت سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوئی ہوشیار وارداتیہ نہیں جو ہمیں جل دے کر نکل جائے، سیدھا سادہ بندہ ہے، اسے ایک گولی چلائے بغیر بھی قابو کیا جا سکتا ہے۔ میں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ میں شام سے پہلے امرتسر پہنچ جاؤں گا اور ہم اکٹھے کپور تھلہ چلیں گے۔ میرا خط دوپہر کے بعد انسپکٹر نہال کو مل گیا، لیکن وہ بہت جلدی میں لگتا تھا۔ میرے خیال میں اسے خطرہ تھا کہ میں بھی چھاپہ مار پارٹی میں شامل ہو گیا تو کامیابی کا صحرا اکیلے اس کے سر نہیں بن سکے گا۔ میں شام کو امرتسر ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ بلال شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم ہیڈ کوارٹر پہنچے تو وہاں کچھ سراسیمگی کی حالت نظر آئی، سب چہرے دھواں تھے۔ یہ خبر ایک دھماکے کی طرح ہمارے کانوں میں گونجی کہ کپور تھلہ میں انسپکٹر نہال سنگھ سمیت 3 پولیس والے پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے اور ملزم شہباز پہلوان اپنے زخمی ساتھی سمیت فرار ہو گیا۔ ہم سکتے کی کیفیت میں رہ گئے۔ کتنی ہی دیر اس اطلاع پر یقین نہیں آیا۔ قدرت بھی انسان کو کیا تماشے دکھاتی ہے۔ کبھی شکار کے لیے نکلنے والا خود شکار ہو جاتا ہے اور کبھی سازش کا تانا بانا بننے والے خود اپنی چالاکی سے مات کھا جاتے۔ اس اندھوناک حادثے کی تفصیلات جو ہمیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھی کہ نہال سنگھ اور اس کی پارٹی پر ایک باڑے کے اندر سے فائرنگ کی گئی۔ مویشیوں کا یہ باڑہ ایک ویران جگہ پر گھنے درختوں کے اندر تھا۔ انسپکٹر نہال سنگھ نے اس مقام کی ناکہ بندی کر لی اور ملزم شہباز پہلوان کو ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے جواب میں اندر سے اندھا دھند گولیاں چلنے لگیں۔ ملزم باڑی کی چھت پر کھڑے تھے اور پولیس پارٹی ان کے عین نشانے پر تھی۔ فائرنگ ہوتی پہلی 2 گولیاں نہال سنگھ کی چھاتی پر لگیں اور وہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے پاس ہی شہباز کی ماں اور بہن کھڑی تھی۔ وہ چیختی ہوئی بھاگیں اور ایک بیل گاڑی کے پیچھے چھپ گئیں۔ پھر دونوں طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس پارٹی نے ملزموں کو گھیرے میں لے لیا اور مزید کمک کا انتظار کرنے لگی۔ تاہم کمک پہنچنے سے پہلے پولیس کے 2 اور جوان ہلاک ہو گئے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ بعد میں جائے واردات کے معائنے سے اندازہ ہوا کہ شہباز پہلوان کا ساتھی اس فائرنگ میں زخمی ہوا ہے۔ چند ہی دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ شہباز پہلوان جو بدماشی کے نام سے بھی ناآشنا تھا، جو کثرت کرتا تھا، خوراکیں کھاتا تھا، جسم بناتا تھا اور کشتیاں لڑتا تھا، جس کی زندگی اکھاڑے سے شروع ہو کر اکھاڑے پر ختم ہو جاتی تھی، ایک بالکل ہی نئے راستے پر چل نکلا تھا۔ وہ اب ایک ہر دل عزیز پہلوان نہیں، مفرور قاتل تھا۔ دیکھا جائے تو یہ حادثہ ان گنت زمانوں سے گزرتا چلا آ رہا تھا۔ ہر دور میں کسی شہباز پہلوان اور کسی نہال سنگھ کا ٹکراؤ ہو جاتا تھا، پھر شریف شہریوں میں ایک کی کمی واقع ہو جاتی تھی اور بدماشوں کی آبادی میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اب تک لاتعداد مرتبہ دہرائی جا چکی ہے اور ابھی معلوم نہیں کتنی مرتبہ دہرائی جائے گی۔ 3 پولیس اہلکاروں کا قتل ایک سنگین واقعہ تھا۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ شہباز پہلوان کو جلد از جلد آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ ایس پی صاحب کی ہدایت پر فوراً ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی گئی۔ اس میں میرے علاوہ ایک انسپکٹر سجیت سنگھ اروڑہ اور ایک سب انسپکٹر بھی شامل تھا۔ ہمارے پاس 2 بڑی جیپیں تھیں۔ پارٹی میں کل 18 افراد تھے۔ یہ سب کے سب مسلح اور اپنے کام میں ماہر تھے۔ ہم رات 8 بجے امرتسر ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوئے اور 2 بجے کے قریب اس ویران ڈیرے پر پہنچ گئے جہاں شام کو ایک خونی مقابلہ ہوا تھا۔ یہ ڈیرہ عام آبادی سے کافی ہٹ کر تھا۔ چاروں طرف گھنے درخت تھے۔ موقع پر پولیس کی 2 گاڑیاں موجود تھیں اور سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ہم اندر پہنچے تو گیس لیمپوں کی روشنی میں مقامی SHO اپنی کارروائی مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ جائے واردات کا نقشہ تیار کیا جا رہا تھا اور گولیوں کے خول اکٹھے کیے جا رہے تھے۔
SHO نے ہمیں وہ کمرہ دکھایا جس کی چھت پر سے ملزموں نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں انسپکٹر نہال سنگھ کو گولیاں لگی تھی۔ یہاں 3 مربع فٹ کی جگہ میں خون پھیلا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک کچی دیوار پر گولیوں کے بے شمار نشان نظر آ رہے تھے۔ SHO نے ہمیں بتایا کہ ملزم جدید خودکار رائفل سے مسلح تھے، جبکہ اس کے ساتھی کے پاس 12 بور کی 2 نالی رائفل تھی۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہلوان کے ساتھی کو گولی لگی تھی۔ خون کی ایک لمبی لکیر چھت سے شروع ہو کر کھیتوں تک چلی گئی تھی۔ کھیتوں میں پہنچ کر پہلوان نے غالباً اپنے ساتھی کو کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہاں سے آگے خون کی لکیر نہیں تھی، بس کہیں کہیں خون کا کوئی دھبا نظر آ جاتا تھا۔ ملزم کا خون جس تیزی سے بہا تھا، صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں زیادہ دور نہیں جا سکے ہوں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، وہ سب شش و پنج میں تھے۔ در حقیقت پولیس مقابلے کے بعد ملزم جس علاقے میں غائب ہوئے تھے وہ کسی چھوٹے موٹے جنگل سے کم نہیں تھا۔ اب کا تو پتہ نہیں، لیکن ان دنوں کپور تھلہ کا یہ نواحی علاقہ بے حد غیر آباد تھا۔ نہ کوئی سڑک، نہ راستہ، میلوں تک آبادی کا نشان نہیں تھا۔ مفرور ملزموں کے لیے یہ جگہ جنت سے کم نہیں تھی۔ وہ مہینوں تک یہاں حفاظت سے چھپے رہتے تھے اور موج میلہ بھی کر لیتے تھے۔ چرس، افیون، شراب اس علاقے میں عام مل جاتی تھی۔ کہیں کہیں خانہ بدوشوں کی بستیاں بھی تھیں۔ ان خانہ بدوشوں کو حرام کی چاٹ لگ چکی تھی۔ وہ چٹانک چرس یا ایک دیسی ریوالور کے بدلے اپنی عورت کو کسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات بھر کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اس علاقے میں رات کے وقت 2 مفرور قاتلوں کو تلاش کرنا ایک خطرناک کام تھا۔ 3 اہلکاروں کو قتل کرنے کے بعد شہباز پہلوان اب کسی بھی شخص کو گولیوں کی باڑ پر رکھ سکتا تھا۔ مناسب تو یہ تھا کہ صبح کا انتظار کیا جائے، لیکن یہ خطرہ بھی تھا کہ صبح تک ملزم دور نکل جائے گا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا۔ میری تیاری دیکھ کر ساتھی انسپکٹر اور سب انسپکٹر بھی تیار ہو گئے۔ ہم نے پارٹی میں سے 6 ہوشیار جوان منتخب کیے اور انہیں اپنے ساتھ اگلی صف میں رکھ لیا۔ باقی 10 افراد کو نیم دائرے کی شکل میں اپنے پیچھے آنے کی ہدایت کی۔ ہمارے ہاتھوں میں طاقتور ٹارچیں تھیں، مگر ایک کے سوا تمام ٹارچیں بجھا کر رکھی گئی۔ زخمی کے خونی دھبوں کو تلاش کرتے ہوئے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ ڈیرے سے قریباً 3 فرلانگ آگے ہمیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ کچھ فاصلے پر لالٹینوں کی روشنی اور لوگوں کا مدم شور سنائی دے رہا تھا۔ رات کے اس پہر، اس ویران مقام پر یہ شور کیا معنی رکھتا تھا؟ ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد لالٹین بردار لوگ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 15-20 سے کم نہیں تھی۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں اور چھوئیاں تھیں۔ 5-6 آدمیوں نے ایک چارپائی کندھوں پر اٹھا رکھی تھی اور اس پر ایک شخص بے ہوش پڑا تھا۔ یہ تمام افراد صورت اور لباس سے خانہ بدوش نظر آتے تھے۔ وہ سب بہت بپھرے ہوئے اور جلدی میں تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے چارپائی نیچے رکھ دی اور آپس میں تیز تیز لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص عمر رسیدہ تھا اور سب سے معتبر نظر آتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے بابا؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یہ بات آپ کے سامنے دھری ہے مائی باپ۔ اس کا اشارہ چارپائی کی طرف تھا۔ میں نے ٹارچ جلا کر غور سے دیکھا۔ چارپائی پر ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس کے سفید سر پر ایک بڑی پٹی بندھی ہوئی تھی اور خون رس رس کر اس کی داڑھی کے سفید بالوں کو رنگین کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو تم لوگ، اور یہ زخمی کون ہے؟ جواب میں معتبر شخص نے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک خیمہ بستی میں رہتے ہیں اور یہ بوڑھا شخص رشتے میں اس کا بھائی ہے۔ آج شام 2 ڈاکو اسے زخمی کر کے بھاگ گئے۔ میں نے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو پتہ چلا زخمی ہونے والے کا نام سائیں رنگو تھا۔ وہ آج کپور تھلہ سے سودا سلف لے کر واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنے ریڑے پر سوار تھا اور ساتھ میں اس کی بہو بھی تھی۔ بہو اور سسر بستی سے کوئی 1 میل دور تھے جب اچانک جھاڑیوں سے 2 آدمی نکل آئے۔ ان میں ایک زخمی تھا اور دوسرا بہت بھاری تن و توش والا کوئی پہلوان نما شخص تھا۔ پہلوان کے ہاتھ میں ولایتی رائفل تھی۔ اس نے رائفل تان کر سائیں رنگو کا ریڑا رکوا لیا اور بہو سسر کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ سائیں کی بہو تو چیختی ہوئی فوراً نیچے اتر آئی، لیکن رنگو ریڑے پر کھڑا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ دونوں افراد اس سے ریڑا چھیننا چاہتے اور یہی ریڑا اس کی کل پونجی تھی۔ پہلوان نے زخمی کو اٹھا کر ریڑے پر رکھا اور پھر خود بھی چھلانگ لگا کر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کی راسیں
साईं रंगू से छीनने की कोशिश की तो साईं मज़ामत करने लगा। इसी दौरान घोड़ा तेज़ी से भागना शुरू हो गया। पहलवान ने साईं रंगू को चलते रेड़े से उठाकर नीचे फेंक दिया। साईं का सर एक दरख्त से टकराया और वो बेहोश हो गया। उसकी बहू नंगे पांव भागती बस्ती में पहुंची और इस वाक़े की इत्तला दी। वहाँ से 8-10 बंदे आए और ज़ख्मी को उठाकर बस्ती में ले गए। उनका ख्याल था कि साईं रंगू जल्दी होश में आ जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साईं की हालत बिगड़ती चली गई, इसलिए वो उसे उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। इसके अलावा वो मकामी थाने में पर्चा भी दर्ज कराना चाहते थे। बूढ़े ने फिर बिफरे हुए लहजे में कहा, ये कैसा इंसाफ है माई बाप, हम लोगों से तो आप चाकू छुरियां तक छीन लेते हो और उन खूनी डकैतों को विलायती राइफलें देकर आज़ाद छोड़ देते हो। हमको भी जिंदा रहने का हक है, हमारे साथ ये जुल्म मत करो। मैंने खाना बदोशों के इस जत्थे को सब इंस्पेक्टर दुर्वेश अली के साथ फ़ौरन डेरे की तरफ रवाना कर दिया। डेरे पर 3-4 जीपें मौजूद थीं। उनमें से किसी एक जीप पर ज़ख्मी रंगू को अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। मैंने दुर्वेश अली को हिदायत की कि वो हेडक्वार्टर वाली दोनों जीपें लेकर वापस यहाँ पहुँच जाए। सब इंस्पेक्टर दुर्वेश अली ने मेरी हिदायत पर अमल किया। कोई आध घंटे बाद वो एक हवलदार के साथ 3 जीपें लेकर वापस आ गया। खाना बदोशों से जो मालूमात हासिल हुई थी, उनसे अंदाज़ा होता था कि पुलिस मुकाबले के बाद पहलवान अपने ज़ख्मी साथी को लेकर शुमाल की तरफ गया है। ज़ाहिर ज़ख्मी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी और ये इमदाद उसे करीबी कस्बे से हासिल हो सकती थी। कपूरथला के इस नवाही कस्बे का नाम अब मेरे जहन से निकल गया है। यहाँ नहर पर एक बड़ा साइफन था। महकमा आपाशी की चंद इमारतों के अलावा एक हस्पताल भी था। मैंने साथी इंस्पेक्टर सुजीत सिंह अरोड़ा से मशवरा किया और फैसला हुआ कि फ़ौरन अस्पताल का रुख किया जाए। ऐन मुमकिन था कि साथी की जान ख़तरे में देखकर शहबाज उसे किसी तरह अस्पताल पहुंचा गया हो या वैसे ही अस्पताल के दरवाजे पर रेड़ा खड़ा करके गायब हो गया। हम जीपों पर हत्ता इम्कान रफ्तार से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। फासला तकरीबन 5 मील का था, लेकिन रास्ता नाहमवार और दरख्तों से अटा हुआ था। एक जगह हमारी जीप गीली ज़मीन में धंस गई। सब नीचे उतरकर उसे धक्का लगाने लगे। सब इंस्पेक्टर अरोड़ा धक्का लगाने के साथ साथ जीप को माँ बहन की गालियाँ भी दे रहा था। गालियाँ देते देते और धक्का लगाते लगाते अचानक उसे कुछ याद आया। मुझसे कहने लगा, यार इधर पार ही एक डॉक्टर का दवाखाना भी तो है, कहीं वो बदबख्त उधर ही ना चला गया। इंस्पेक्टर सुजीत सिंह अरोड़ा इस इलाके में 2-3 साल तैनात रहा था, काफ़ी कुछ जानता था यहाँ के बारे में। अगर वो कह रहा था कि यहाँ करीबी कोई दवाखाना है तो यकीनन होगा। ठीक है, पहले वहाँ देख लेते। हमने फंसी हुई जीप को वहीं छोड़ा और 7-8 जवानों के साथ दूसरी जीपों में सवार होकर दवाखाने की तरफ रवाना हो गए। दवाखाना वाकई ज़्यादा फासले पर नहीं था। ये एक नीम पुख्ता रास्ता था जो 2-3 बरसाती नालों के अंदर से गुजरता हुआ कपूरथला पहुंचता था। इस रास्ते के किनारे एक छोटा सा बाज़ार था। 40-50 कच्चे मकानात थे और एक गिरजा था। गिरजे के करीब ही एक क्रिश्चियन डॉक्टर ने क्लिनिक खोल रखा था। पूरी बस्ती में यही वाहिद इमारत थी जो ईंटों की बनी हुई थी। इमारत की पेशानी पर दाऊद क्लिनिक के अल्फाज लिखे थे। बस्ती में हू का आलम था। दरो दीवार तारीकी में डूबे हुए थे। हमारी जीपें क्लिनिक के ऐन सामने रुकी। मैंने नीचे उतरकर दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देते हुए मेरी टॉर्च की रोशनी दरवाजे के रंगदार तख्तों पर पड़ी और यकलख्त रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। हम शायद सही जगह पर पहुंच गए थे। दरवाजे के तख्ते पर एक जगह मुझे खून के निशानात नज़र आए। साफ अंदाज़ा होता था कि किसी ने खून आलूद हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी है। इतने में अंदर से एक डरी सेमी आवाज़ आई, कौन है? ये किसी अधेड़ उम्र मर्द की आवाज़ थी। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। चंद लम्हे अंदर सन्नाटा रहा। फिर किसी ने करीबी खिड़की में से झांक कर बाहर का जायज़ा लिया। खिड़की बंद होती कदमों की चाप उभरी और दरवाज़ा खोल दिया गया। टॉर्च की रोशनी में मेरे सामने 35 बरस उम्र का एक दुबला पतला शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर कई जगह पट्टी बंधी हुई थी और गर्दन पर खराशें थीं। उसके पीछे एक औरत का चेहरा नज़र आया। वो भी दरमियानी उम्र की थी, लेकिन जिस्मानी बनावट की वजह से जवां साल नज़र आती थी। उसके लंबे बालों का ढीला ढाला जूड़ा कंधे पर टिका हुआ था। औरत की हालत मर्द से भी बुरी थी। उसका बेशतर लिबास फटा हुआ था। ज़रूरी मकामात उसने चादर से ढांप रखे थे। उसकी एक आंख सूज कर नीली हो चुकी थी। निचला होंठ भी फटा हुआ था।
ہم اندر داخل ہوئے تو دبلا پتلا مرد جو یقیناً اس کلینک کا ڈاکٹر تھا کچھ اور بھی ہراساں نظر آنے لگا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، یوں لگتا تھا اس کا حلق اتنا خشک ہے کہ وہ بول نہیں سکتا۔ عورت تیزی سے آگے آئی اور بھڑک کر بولی، یہ کیا بتائیں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں انسپکٹر صاحب، یہ دیکھیے میرا حال۔ ہمیں بہت بری طرح مارا ہے اس ظالم نے۔ وہ انسان نہیں تھا، کوئی بے رحم وحشی تھا۔ اسے دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ گارڈ کو ہماری زندگی منظور تھی ورنہ اس وقت ہماری لاشیں پڑی ہوتی یہاں۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اندر برآمدے میں ڈالی۔ یہاں گھریلو استعمال کی کئی چیزیں ٹوٹی پھوٹی نظر آئیں، یوں لگتا تھا کافی دھینگا مشتی ہو چکی ہے یہاں۔ میں نے تفصیلات پوچھی۔ عورت آہوں اور سسکیوں کے ساتھ بتانے لگی، یہ ڈاکٹر داؤد میرے ہسبینڈ ہیں۔ گارڈ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے۔ یہ کسی بھی بڑے سے بڑے شہر میں کلینک چلا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے جس نے مجبور کر کے انہیں اس گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ برے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے، لہٰذا وہ پسند چاہے نہ کریں لیکن ان کی عزت ضرور کرتے ہیں۔ آخر ہم پیسہ کمانے کے لیے تو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، لوگوں کے دکھ بانٹ رہے ہیں، پھر ہم سے ایسا سلوک کیوں؟ اب ہم کیوں رہیں گے یہاں؟ کیوں خواہ مخواہ اپنا سکھ تباہ کریں گے اور جان خطرے میں ڈالیں گے؟ میں نے عورت سے کہا کہ وہ اصل بات بتائے، انہیں کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے۔ جواب میں وہ بولی، میرے دونوں بچے ماموں کے گھر لاہور گئے ہوئے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے تھے۔ کوئی 11:30 بجے کا وقت تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی، دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ یہ بھی جاگ چکے تھے۔ انہوں نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، مریض ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، یسوع مسیح کے نام پر دروازہ کھول دیں۔ انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ ایک قوی ہیکل شخص اپنے کندھے پر ایک زخمی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ زخمی ایک درمیانی عمر کا شخص تھا۔ پہلوان نما شخص اسے بار بار بابو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بابو کی دائیں ران میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ پہلوان نے ان سے کہا کہ یہ گولیاں نکال دیں۔ میرے شوہر نے جواب دیا کہ یہ پولیس کیس ہے، مریض کو اسپتال پہنچانا ہوگا۔ اسپتال کا نام سن کر پہلوان بدک گیا اور اصرار کرنے لگا کہ گولیاں کلینک میں ہی نکال دیں۔ میرے شوہر نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں فزیشین ہوں، سرجن نہیں، نہ ہی میرے پاس سرجری کے اوزار ہیں، اور اوزار ہوتے بھی تو میں یہ کام نہ کرتا کیونکہ غیر قانونی کام میں ملوث ہونا مجھے پسند نہیں۔ پہلوان طیش میں آ گیا اور اس نے انہیں دھکے دیے۔ میں برداشت نہ کر سکی اور اس کا ہاتھ روکنا چاہا۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی بھرا بیٹھا تھا، بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا، کپڑے پھاڑ دیے اور گھونسے ٹھوکریں مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس میں کسی جن کی سی طاقت تھی۔ حیران ہوں کہ اب تک زندہ کیسے ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے بچانا چاہا تو انہیں بھی سخت چوٹیں سہنا پڑیں۔ ہم نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اس موذی سے اپنی جان بچائی۔ میرے شوہر نے خواب آور دوا کھلا کر زخمی کی ٹانگ میں سے 2 گولیاں نکالیں اور مرہم پٹی کی۔ مرہم پٹی کے دوران پہلوان ہمیں مسلسل دھمکاتا اور گالیاں دیتا رہا۔ اس کے پاس 2 بھری ہوئی رائفلیں تھیں، ایک 2 نالی تھی اور دوسری فوجی گن کی طرح۔ وہ کہہ رہا تھا، میں قتل کر کے آیا ہوں اور میرے سر پر خون سوار ہے، مجھ سے الجھو گے تو بری طرح پچھتاؤ گے۔ مرہم پٹی کروانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا، دودھ ہے۔ وہ بولا، لے آؤ۔ 3-4 سیر دودھ تھا، اس میں سے 1.5 پاؤ زخمی بابو نے پیا، باقی سارا پہلوان نے ایک سانس میں چڑھا لیا۔ وہ بابو کو ایک ریڑے پر لاد کر لایا تھا، اسی ریڑے پر لاد کر وہ اسے واپس لے گیا۔ ڈاکٹر داؤد کی اہلیہ کا نام مریم تھا۔ اس کی کہی ہوئی روداد ہمارے لیے بے حد اہم تھی۔ ہم بالکل صحیح راستے پر جا رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شہباز پہلوان ہم سے کچھ آگے تھا۔ ہم جہاں پہنچتے تھے وہ وہاں سے نکل چکا ہوتا تھا۔ میرے پوچھنے پر ڈاکٹر کی اہلیہ نے بتایا کہ ملزمان کو وہاں سے نکلے قریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ہماری اس تمام گفتگو کے دوران ڈاکٹر داؤد خاموش ہی رہا تھا۔ وہ کم گو شخص نظر آتا تھا اور پریشانی کے سبب کچھ اور کم گو ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا، بلکہ دونوں میاں بیوی کی حالت قابل رحم تھی۔ پہلوان نے اپنی خداداد طاقت کا بہت غلط استعمال کیا تھا۔ واقعی میاں بیوی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایک منہ زور طوفان کی زد میں آ کر بھی زندہ بچ گئے تھے۔ انسپکٹر سجیت اروڑا نے ڈاکٹر داؤد سے بھی چند سوالات پوچھے، جن کے اس نے بجھے دل سے مختصر جواب دیے۔ وہ بہت اکھڑا ہوا نظر آتا تھا، بہت حساس شخص تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس حادثے کی خبر پوری بستی کو ہو چکی ہوتی، لیکن ڈاکٹر داؤد نے خود پر گزرنے والی قیامت کی خبر اپنے تک ہی محدود رکھی۔
میں نے اپنی طرف سے میاں بیوی کو تسلی دینے کی کوشش کی اور ضروری کارروائی کر کے ان کے گھر سے نکل آیا۔ انسپکٹر اروڑا اور سب انسپکٹر درویش علی بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم جیپ میں بیٹھے اور واپس غیر آباد علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میاں بیوی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ پہلوان اپنے زخمی ساتھی کو لے کر واپس ادھر ہی گیا ہے جدھر سے آیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔